الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وآلہ حجج اللہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان خدا کی عبادت کے ذریعے سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر کمال اور سعادت کے مخالف شیطان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی ایک ایسا وجود جو بہت ہوشیار، کیناور، حسد رکھنے والا، مکار، فریب کار اور اپنے ارادے میں مصمم ہے۔ اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام لیں تو اس دشمن کا وجود انسانوں کے کمال اور سعادت تک پہنچنے کے لیے مددگار ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفاع کرنے والی ہماری فوج دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ شجاع اور دلیر بن جاتی ہے اور کامیابی کی منزلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ طاقتور اور تجربے کار وہی سپاہی اور سردار ہوتے ہیں جو بڑی بڑی جنگوں میں دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ لڑتے ہیں۔ وہی سیاست مدار، تجربے کار اور طاقتور ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے سیاسی بحران میں سختی کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نامی پہلوان وہی ہوتے ہیں جو اپنے مد مقابل طاقتور پہلوان سے زور آزمائی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خداوند عالم کے نیک اور صالح بندے شیطان سے ہر روز مقابلہ کرتے کرتے دن بدن طاقتور اور قدرت مند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کل کے دانشور انسانی جسم میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو انسان کے خلیے سست اور ناکارہ ہو جاتے اور ایک احتمال کی بنا پر انسان کی رشد و نمو 80 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہوتی اور سب کو طاقت نظر آتے، لیکن آج کا انسان مزاحم میکروب سے لڑتے لڑتے بہت طاقتور بن گیا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی روح ہے جو ہوائے نفس اور شیطان سے مقابلہ کرتے کرتے طاقتور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ شیطان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو بہکائے۔ پہلے شیطان کی خلقت دوسری مخلوق کی طرح پاک و پاکیزہ تھی۔ انسان میں انحراف، گمراہی، بدبختی اور شیطنت اس کے اپنے ارادے سے ہوتی ہیں، لہٰذا خداوند عالم نے ابلیس کو شیطان نہیں پیدا کیا تھا، اس نے خود اپنے آپ کو شیطان بنایا۔ لیکن شیطنت کے باوجود خدا کے حق طلب بندوں کو نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ان کی ترقی اور کامیابی کا زینہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ خداوند عالم نے اسے قیامت تک کی زندگی کیوں دے دی؟ کیوں فوراً ہی اس کو نیست و نابود نہیں کر دیا؟ اگرچہ گزشتہ گفتگو سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایک اور چیز عرض کرتے ہیں۔ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ انسان کی کامیابی اور ترقی کا باعث امتحان اور آزمائش ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ امتحان اور آزمائش بڑے دشمن اور طوفان سے مقابلہ کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر شیطان نہ ہوتا تو بھی انسان کی ہوائے نفس اور نفسانی وسوسے کے ذریعے انسان کا امتحان ہو سکتا تھا، لیکن شیطان کے ہونے سے اس تنور کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی ہے، کیونکہ شیطان باہر سے بہکانے والا ہے اور ہوائے نفس انسان کو اندر سے بہکاتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم ایسے بے رحم اور طاقتور دشمن کے مقابلے میں ہمیں تن تنہا چھوڑ دے؟ اور کیا یہ چیز خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل و انصاف سے ہم آہنگ ہے؟ اس سوال کا جواب درج ذیل نقطے سے واضح ہو جائے گا، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم مومنین کے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیجتا ہے اور غیبی اور معنوی طاقت عطا کرتا ہے جس سے جہاد بالنفس اور دشمن سے برسر پیکار ہونے میں مدد ملتی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ ایک دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ہمارے دل میں اچانک نہیں آتا اور ہماری روح کے بارڈر سے بغیر پاسپورٹ کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا حملہ کبھی بھی اچانک نہیں ہوتا، وہ ہماری اجازت سے ہم پر سوار ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ دروازے سے آتا ہے، نہ کہ کسی مورچے سے۔ یہ ہم ہی ہیں جو اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں۔ اصولی طور پر یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو شیطان کے سوار ہونے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔
جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، لیکن بہرحال شیطان اور اس کے مختلف سپاہیوں کے رنگا رنگ جال، مختلف شہوتیں، فساد کے ٹھکانے، استعماری سیاست، انحرافی مکاتب اور منحرف ثقافت سے نجات کے لیے ایمان و تقوی اور لطف الہی اور خدا پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کا اتباع کر لیتے بِإِذْنِ اللہ۔